تو ایک صحابی تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں پر نظر رکھا کرتے تھے اور ہر ایک کے احوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے، کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور فرمایا بھی کیا ہے یہ حالت؟ میں دیکھتا ہوں آپ روز بروز کمزوری کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی صحت گر رہی ہے اور آپ مصائب اور مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے میری گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے تاکہ میں آخرت میں بچ جاؤں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کہاں اس قابل ہے کہ تو اللہ کی سزا برداشت کر سکے؟ تو کہاں اس قابل ہے؟ تو یہ کیسی دعا کرتا ہے؟ تو کہاں اس قابل ہے کہ تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ برداشت کر سکے؟ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے عافیت عطا فرما دے۔ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، گناہوں کی سزا تھوڑی مانگنی چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جو گناہگار بھی ہے، سیاہکار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کچھ نیک اعمال بھی ہیں، اس کی زندگی میں بھی مصیبتیں اور تکالیف اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ پریشانیاں اور تکالیف وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح سے بیان فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگو، تمہاری حالتوں میں تبدیلی آنے کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہگار اور سیاہکار ہو۔ تمہارے گناہوں کا یہ وبال، تمہارے گناہوں کی یہ نتیجہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ نتیجہ، یہ احوال تمہارے سامنے کیوں لاتے ہیں؟ فرمایا تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو، تاکہ تم توبہ اور استغفار کر سکو۔